بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم 8 کلاس کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کو تحریر فرمایا ہے اپنے دور کے مشہور مصنف مولانا محمد حسین آزاد نے، اور اس کا نام ہے، اس کا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے۔ تو پہلے ہم مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کون صاحب تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ گھر بار ٹوٹ گیا۔ تلاش معاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکریٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ سن 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی، یعنی جو انہوں نے طرز تحریر شروع کیا اس کو شروع بھی انہوں نے کیا اور ختم بھی انہیں پہ ہو گیا۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقع نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ خوبصورت و دلنشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید شاعری ہے، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ آزاد کی تصنیف میں آب حیات، دربار اکبری، نرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ یہ تھا محمد حسین آزاد کے بارے میں ایک چھوٹا سا خاکہ جو ان کی زندگی کے اور ان کے اسلوب بیان پر مشتمل تھا۔ اب ہم اس کے بعد ان کے جو آپ کے ٹیکسٹ بک میں شامل وہ ہے مضمون، اس کو پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے۔ اس میں شروع کرتے ہیں۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اب یہ ٹک جو ہے یہ پرانی اردو ہے۔ ٹک کا مطلب ہے کہ ابھی ایک لمحہ ہوا ہے، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، ابھی ایک لمحہ ہوا ہے کہ روتے روتے سویا ہے۔ پھر مرزا کے شعر پڑھا۔ مرزا کون؟ مرزا رفیع سودا۔ اور پہلا شعر کس کا تھا؟ میر تقی میر کا۔ تو مرزا رفیع سودا کا شعر پڑھا، وہ تھا سودا کی جو بالی پہ اٹھا پہ ہوا شور قیامت، سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ اب یہ اس میں بڑی تمطراق ہے، اس میں بادشاہوں والا جلال ہے کہ سودا کی بالی مطلب سودا کے سرہانے، بالی کہتے ہیں سرہانے کو، سرہانے پہ جب شور قیامت ہوا تو خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، یعنی ان کے جو خادم تھے بادب خادم، وہ بولے کہ ابھی ان کی آنکھ لگی، شور مت کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شعر جو ایک شخص جو مرزا کی طرفدار تھے، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا کون؟ مرزا رفیع سودا۔ ان کے پاس آئے، ان کو تمام ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کے ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جو داد خواہی مطلب وہ چاہ رہے کہ شور نہ ہو، تو اس کے لیے وہ ان کے دادا کی معلوم ہوتی ہے، ددا کی معلوم ہوتی ہے۔
نمبر 2، ایک دن سودا، یہ دوسرا جو ہے لطیفہ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادی کی 12-13 برس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی، مطلب تھا: دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، یعنی بہت زبردست شعر تھا یہ، جو جس نوجوان نے پڑھا تھا تو اس کو دیکھ کے چونک پڑے مرزا۔ پوچھا یہ مطلب کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، اور خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ اب نمبر 3 ہے کہ ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہیں پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ دیا۔ اب یہ جرت کون تھے؟ جرت ایک نابینا شاعر تھے، اور انشاءاللہ خان انشا بڑے مشہور شاعر تھے، لیکن ان کے دوست تھے۔ تو اب وہ جرت کا جو مصرع تھا وہ انہوں نے پڑھا، وہ کیا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے پڑھا کہ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی، یعنی زلف پہ جو پھپتی ہے وہ شب دیجور کہتے ہیں کالی رات کو، کالی رات کی سوجھی۔ تو انشاءاللہ خان نے فوراً کہا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک انشاءاللہ آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے ٹٹولتے پھرے۔ اچھا جی، اس کے بعد نمبر 4 ہے ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم میں رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا؟ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلب پڑھا: جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دان تسبیح میں امام نہیں۔ یہ جب تسبیح پڑھی جاتی ہے تو امام کو اس میں شامل نہیں کرتے، تو امام بعد میں آیا ہے، مطلب کہنے کا یہ تھا کہ چلو کوئی بات نہیں۔ تو چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ نمبر 5، ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش جو تھے اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں چھوڑ کیوں جاتے ہو؟ ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے۔ نمبر 6 لطیفہ ہے کہ ایک دن معمولی دربار تھا، یعنی عام کا دربار تھا، عام جو دربار ہوتے ہیں اس طرح کا دربار تھا، اور استاد ابراہیم ذوق یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ اس نے جو تھے یہ اپنے ذوق جو تھے یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، تو بڑے احترام کرتے تھے اس کا بادشاہ صاحب بھی۔ تو اس نے کہا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد نے بے توقف
عرض کی کہ حضور لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ساتواں ہے کہ مرزا غالب کے قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا؟ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم کیا اس کا جواب دو گے؟ تو جناب یہ تھا آج کا مضمون۔ اب ہم اس کے بعد مشق کی جانب جائیں گے۔ تو جناب اب ہم مشق کی جانب جاتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے کہ خواجہ باسط نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ ب، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ جواب، سودا نے کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ جیم، سید انشا کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ اس کا جواب ہے کہ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی۔ تو دال ہے اس کا کہ خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ خواجہ صاحب یعنی حیدر علی آتش صاحب کہا کرتے تھے میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ اس میں لکھا ہے کہ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ تو اس کا جواب ہے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ ان کی زبان سے نکلا تھا۔ اب سوال نمبر 2 ہے، اس میں کہا ہے کہ درست جملوں پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو الف ہے، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کے ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ یہ درست جملہ یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اگلا ہے تو اس کو ٹک کر دیجئے۔ بے ہے، سودا نے بہت تعریف کی اور کہا میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے، یہ غلط ہے۔ تیسرا ہے، جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی لکھا ہے۔ اگلا جملہ ہے، چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ اگلا جملہ ہے، بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ بالکل صحیح ہے، ایسے ہی لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ ٹک کا نشان لگا لیجیے۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کیجیے۔ الف، میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ تو اس کا جواب ہے، اس کا جو چوائسز ہیں وہ ہیں خواجہ میر درد، نمبر 2 مرزا غالب، نمبر 3 ابراہیم ذوق اور نمبر 4 خواجہ باسط۔ تو اس کا صحیح جواب ہے خواجہ باسط کے، تو خواجہ باسط کو آپ ٹک کا نشان لگا لیجیے۔ بے ہے، انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ نمبر 1 غالب کی، نمبر 2 میر درد کی، نمبر 3 جرت کی اور نمبر 4 موسوی کی۔ تو صحیح جواب ہے جرت کی، تو جرت کی اوپر پر آپ نشان لگا لیجیے۔ جیم جز ہے اس کا، یہ مصرع اس زلف پہ پھپتی شب دیور کی سوجھی کس شاعر کا ہے؟ تو اس میں چوائسز ہیں، نمبر 1 انشا کا، نمبر 2 جرت کا، نمبر 3 درد کا، نمبر 4 میر کا۔ تو صحیح جواب ہے جرت کا۔ سوال نمبر دال ہے کہ قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ جو چوائسز ہیں وہ ہیں نمبر 1 ذوق، نمبر 2 مومن، نمبر 3 غالب، نمبر 4 سودا۔ تو اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں غالب۔ سوال نمبر 4 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے، ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر 2 شخصوں کے تکرار میں طول کھینچا، کس کے؟ میر اور مرزا۔ تو آپ اس میں خالی جگہ میں لکھ دیجیے میر اور مرزا۔ بے ہے، میر صاحب کا کلام ڈیش ہے اور مرزا صاحب کا کلام ڈیش ہے۔ تو پہلے ڈیش میں لکھنا ہے آپ نے میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے، تو پہلے میں آ دوسرے میں واہ۔ جیم ہے، گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے، کون سے چونک پڑے؟ سودا بھی چونک پڑے۔ اگلا ہے، جرت ہنس پڑے اور ڈیش اٹھا کر مارنے کو دوڑے، کیا اٹھا کر مارنے دوڑے؟ لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دال ہے، ڈیش کو ڈیش میں بہت دور کی سوجھی،
تو پہلے ڈیش میں لکھنا ہے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اندھے کو دوسرے میں ڈیش میں لکھنا ہے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. زے ہے اس کا، چونکہ نام بھی ڈیش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی. کیا اس میں آپ نے لکھنا ہے امام، چونکہ نام بھی امام تھا اس لیے اہل جلسہ نے بہت تعریف کی. ہے ایک شاگرد اکثر ڈیش کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے. اس میں ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ بے روزگاری کی شکایت کرتے تھے. توئے ہے ایک دن معمولی دربار تھا ڈیش بھی حاضر تھے. تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ استاد، اور بریکٹ میں آپ لکھ دیجیے ابراہیم ذوق، کہ ابراہیم ذوق جو ہے وہ بادشاہ کے استاد تھے، وہ بھی حاضر تھے. یہ میں پوچھا ہے انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے. تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آہستہ. اب نمبر 5 ہے ان الفاظ کے متضاد دیکھیں. کمال کا متضاد کیا ہے؟ زوال. طرفدار کا متضاد ہے غیر جانبدار. گرمی کا متضاد ہے سردی. مطلع کا متضاد ہے مقطع. خاص کا متضاد ہے عام. اور بے روزگاری کا متضاد ہے برسر روزگار. اب مذکر و مؤنث کو الگ کرنا ہے. چھٹے سوال میں مذکر و مؤنث کو الفاظ کو الگ کریں. تو کلام لکھا، کلام مذکر ہے. اگلا ہے تکرار مؤنث ہے. اس کے بعد لکھا طول مذکر ہے. اگلا لفظ ہے آہ مؤنث ہے. قیامت مؤنث ہے. شور مذکر ہے. چراغ مذکر ہے. تعریف مؤنث ہے. قدرت مؤنث ہے. زلف مؤنث ہے. مصرع مذکر ہے. مزاج مذکر ہے. تسبیح مؤنث ہے. اور شکایت مؤنث ہے. 7واں سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں. یہ آپ لگا لیجیے گا، یہ الف زیر زبر پیش لگانے ہوتے ہیں. اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے. وہ کیا ہے جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ ہے کہ ایک دن معمولی دربار تھا ڈیش اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اس کا جواب ایسے ہوگا ایک دن بہادر شاہ ظفر کا حزب معمول دربار لگا ہوا تھا کہ ایک شہزادہ تشریف لائے اور بادشاہ کے کان میں آہستہ کچھ کہا اور چلے گئے. حکیم احسن اللہ خان نے دیکھا تو بادشاہ سے کہا یہ اس قدر جلدی میں آنے اور واپس جانے میں کیا بات تھی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی کسی کے پیغام لے کر آئے تھے اور پیغام لے کر واپس چلے گئے، گویا ان کے آنے جانے میں ان کی کوئی مرضی شامل نہ تھی. اب اگلے لفظ ہیں کہ مندرجہ ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے. تو پہلا لفظ ہے کمال واحد ہے، اس کی جمع ہے کمالات. شعر واحد ہے، اس کی جمع ہے اشعار. مشاعرہ واحد ہے، اس کی جمع ہے مشاعرات. بیگمات جمع ہے، اس کا واحد ہے بیگم. شخص واحد ہے، اس کی جمع ہے اشخاص. خدام جمع ہے، اس کی واحد ہے خادم. اب 10واں سوال ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. تو کالم الف میں کیا لکھا ہے؟ پہلا لفظ ہے آہ کو ملا دیجیے آپ اسے آہ کو ملا دیجیے آپ واہ سے. آہ کو ملا دیجیے واہ سے. دوسرا پھپولے کو آپ ملا دیجیے دل سے. تیسرا ہے ذرا کو آپ ملا دیجیے ٹک سے، کیونکہ ٹک جو ہے وہ پرانی زمانے کے ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے ذرا. پھر مرزا کو آپ ملا دیجیے سودا سے، یہ مرزا رفیع سودا. اور آخری لفظ ہے جرت کو آپ ملا دیجیے انشا سے، کہ جرت اور انشا دوست ہیں آپس میں. زمائنی، کچھ الفاظ زمائنی ہوتے ہیں جیسے یعنی ایسے الفاظ جن کے دو مفہوم ہوں. مثلاً ایک لفظ ہے جھگڑا، تو تکرار کے دو معنی ہیں، جھگڑا اور بار بار. دوسرا لفظ ہے عرض، تو ایک اس کا معنی گزارش بھی ہے اور چوڑائی بھی ہے، یعنی عرض بلد، طول عرض، یا کپڑے کا عرض کتنا ہے تو یہ چوڑائی ہوتی ہے. اور عرض کہتے ہیں درخواست دینے کو، گزارش کو بھی. مطلع، غزل و قصیدہ کا پہلا شعر کو بھی مطلع کہتے ہیں، اور طلوع ہونے کی جگہ کو بھی مطلع کہتے ہیں. یعنی مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہے، لہذا چاند دیر سے نکلا یا سورج دیر سے نکلا، یہ سورج اپنے مطلع سے طلوع ہوا. اب اس میں انہوں نے کہا بچوں کو ایسے مزید 5 الفاظ تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھنے کی تلقین کیجیے. تو میں نے اس کے لیے آپ کو یہ لکھ دیا ہے
نمبر 1 کان. کان کے 2 معنی ہیں. بدن کا حصہ بھی کان کہلاتا ہے اور جہاں سے معدنیات نکالی جاتی ہے معدن, اس کو بھی کان کہتے ہیں. نمبر 2 شام. شام ایک ملک کا نام بھی ہے اور شام کا وقت بھی ہوتا ہے, لہذا شام کے 2 معنی ہیں. تیسرا ہے عرض. عرض چوڑائی کو بھی کہتے ہیں اور عرض گزارش کو بھی کہتے ہیں. پھر ہے چاہ. چاہ کنویں کو بھی کہتے ہیں اور چاہ محبت کو بھی کہتے ہیں. نمبر 5 کل, یعنی آنے والے دن کو بھی کل کہتے ہیں. اور پرزا, یہ کل پرزا کے کہتے ہیں نا, کل پرزا, تو اس طرح پرزا کو بھی کہتے ہیں کل. بچوں, آج کے سبق یہاں ختم ہوتا ہے. آپ لوگ براہ کرم میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور ہماری جو محنت ہے اس کا ہمیں پھل مل سکے, کیونکہ ہم جو محنت کرتے ہیں وہ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے تمام بچوں کے لیے کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے اس چینل کو آگے بڑھائیے تاکہ اس ہماری کاوش سے زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے. اللہ حافظ. ناصر.